جو فقط صدیق کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا تھا۔ جلوے تو بہت نے دیکھے، نظارے بھی بہت لوگوں نے کیے، لیکن یہ انداز، یہ نظارہ اگر کسی کی قسمت میں آیا ہے تو اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نظارہ کیا ہے؟ ابو بکر کی گود، سرکار سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اتنا فرق ہے، اتنی دوری ہے، 1 یا 2 بلش کی دوری، نگاہیں ابو بکر کی ہیں، جلوہ مصطفیٰ کا ہے، اور دیکھتے ایسے نہیں کہ کہیں سے آواز آئے تو خیال بٹ جائے، خیال بٹتا تو موذی کے ڈسنے پہ بٹتا۔ ابو بکر نے بتایا ہے، اوے ہم نے حضور سے اس درجے کی محبت کی ہے، اگر آج کا موذی ہو یا اس دور کا موذی ہو، ڈستا رہے مصطفیٰ سے محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ آج کا موذی ہو اگر اپنی مجلسوں میں آ کر بھونکنا شروع کر دے، فرمایا بھونکنے والا بھونکتا رہے، بھونکنے والا نہیں، سہانی رات ہو، چاند چمک رہا ہو، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رات سہانی ہو، 14ویں چاند کی رات ہو، چاند اپنے حسن و جمال کو پورے عروج کے ساتھ لے کر کھڑا ہو، اس وقت اگر کوئی کتا اوپر منہ کر کے بھونکنا شروع کر دے، وہ یہ سمجھے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، میں بھونکوں گا تو مل جائے گا، میں بھونکوں گا تو مل جائے گا، وہ ایک رات نہ بھونکے، وہ ساری زندگی بھونکتا رہے، اس کی نسلیں بھونکتی رہیں، وہ غلط فہمی میں ہے، اوے اس کتے کے بھونکنے سے وہ چاند اپنی روحانیت اس کی کم نہیں ہو سکتی، 1000 کتے بھونکتے رہیں، اس چاند کی روحانیت کم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ابو بکر کو کوئی دنیا کا کتا بھونکتا رہے یا جہنم کا کتا بھونکتا رہے، ابو بکر کی نورانیت اور عشق مصطفیٰ کی کمی نہیں آ سکتی۔ اس کی شان جہاں کھڑی ہے، اس کی شان جہاں کھڑی ہے وہیں ہے، بلکہ جتنے کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں ابو بکر کی شان مالک اور بلند کر دیتا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، نہیں محبت سے کہیں آپ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غار میں ہیں، 3 دن 3 راتیں سرکار کے جلوے دیکھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کے جلوے نظارے کر رہے ہیں۔ اس بار اس رات کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آج ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم جناب والا بڑے مجاہدے کرتے ہیں، مراقبے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اور حضور کے صحابہ تو بڑی بات ہے، حضور کے صحابہ کے غلام، غلاموں کے غلام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور پاؤں کے جناب والا خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ اللہ کے وہ محبوب بندے تھے جنہوں نے صرف اللہ کو بھی راضی کیا بلکہ اللہ اس کے رسول کو بھی راضی کیا ہے، اللہ اس کے رسول سے بھی محبت کی ہے، حضور کے چاہنے والوں سے بھی محبت کی ہے۔ وہ رات اس کا درجہ کیا ہے؟ روایت پاک میں آتا ہے، روایت کرنے والی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسی ہی رات چمک رہی تھی، ستارے اپنے عروج پر چمک رہے تھے، اندھیری رات تھی، ستارے پورے اپنے عروج پر تھے، اپنے حسن جمال کو مناظر کو سامنے رکھے ہوئے تھے، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زان مبارک پر سر رکھے ہوئے ہیں، حضرت سیدہ پوچھتی ہے آقا کوئی زمانے کے اندر اس دھرتی کے اندر کوئی ایسا بھی غلام رکھا ہے اور جس کے نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ بڑا سوال کر دیا ہے، چونکہ اب جبرائیل کو آنے دو، پوچھتے ہیں اس کی نیکیاں کتنی ہیں، ستارے، پہلے تو وہ بتائے گا کہ ستارے کتنے ہیں،
پھر پوچھیں گے پوچھو بھائی منکر کرامن کاتبین سے کتنی نیکیاں لکھی ہیں عمر کی، کتنی نیکیاں لکھی ہیں؟ کیونکہ کچھ یزیدی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ حضور پیٹھ کے پیچھے کچھ نہیں جانتے. یہ پیٹھ نہیں ہے، یہ عرش کی بات کر رہی ہے عائشہ، کسی دیوار اور پہاڑ کی بات نہیں کر رہی. سیدہ عائشہ آسمان کے اوپر جگمگا جو رہے ہیں ستارے، ان کے بارے میں پوچھ رہی ہے اور اعمال کے بارے میں پوچھ رہی ہے. اب اعمال یا تو رب جانے، یا جو ڈیوٹی لگائی ہے فرشتے جانے، نبی کو کیا پتا، نبی کو کیا پتا. بلکہ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا کی ہے. فرشتوں کا ایک سردار ہے جس کو جبرائیل امین کہتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں آتا ہے خادم کی حیثیت سے، پہنچتا ہے قرآن پاک لے کر. بھئی اگر استاد ہو کلاس پڑھاتا ہو تو استاد علم زیادہ رکھتا ہے یا سامنے والا پڑھنے والا طالب علم؟ استاد. یوں سمجھ لو کہ جبرائیل تمام فرشتوں کا استاد ہے، تمام فرشتوں کا سردار بھی ہے. آتے رہے بار بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. ایک دن سرکار نے حروف مقطعات لے کر آئے، الف لام میم. اب پہلے وہی لے کر آتے، سرکار فرماتے جبرائیل بتاؤ معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، صحابہ کو بلوا کر لکھواتے. لیکن جب یہ آیت لے کر آئے نا حروف مقطعات، ان کا کہنا تھا سرکار نے فرمایا علم تو میں جان گیا. اب جبرائیل حیران ہے، حضور جب بھی میں لے کے آتا ہوں اور مجھے مالک کائنات بتاتا ہے پھر میں آپ کو سناتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھتے ہو اس کا معنی، صحابہ سے لکھواتے ہو، لیکن یہ جو میں لے کے آیا ہوں وہاں سے چلا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا، لے کر چلا تو مجھے بتایا نہیں گیا. یہاں پہنچتے پہنچتے آج آپ نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل، چونکہ اس کا تو مجھے بھی پتہ نہیں کہ جبرائیل بتاؤ، میں نے جیسے سنایا آپ نے فرمایا علم تو میں جان گیا، حضور راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جبرائیل تیرا کام، تو خادم ہے، تیرا کام ہے لانا، یہ جانے یا وہ جانے، یہ جانے یا وہ جانے، بات کیا ہے؟ یہ محبوب اور محب کی آپس میں راز کی باتیں ہیں. وہ جبرائیل ان سے جب کہا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو بلا، اس کو پتہ ہوگا ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، نہیں، بلکہ المختصر وقت بہت قلیل ہے، کم ہو چکا ہے، بہت قریب آ چکا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ بغیر رکے ہوئے سرکار، بغیر سکوت کیے ہوئے، بغیر ٹھہرے ہوئے، بغیر کسی وقفے کے، کہ عائشہ میں سوچتا ہوں یا دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کوئی فرشتہ آ جائے، جبرائیل آ جائے، میں پوچھتا ہوں، کرامن کاتبین سے بھی پوچھ کر بتاتا ہوں. بلکہ نانا میرے سرکار فرماتے ہیں عائشہ یہ آسمان کے ستارے جتنے بھی دیکھ رہی ہو، اگر اس دھرتی پر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرا غلام عمر ہے. عمر عرض کرنے لگی لجپال مدینے والے حضور کرم فرما دیں، وہ یہ تو عمر کی نیکیاں اتنے ہیں، پھر میرے بابا ابو بکر کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں عائشہ عمر کی یہ ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی وہ غار والی نیکی ایک طرف. جب یہ پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا، آپ دوڑتے دوڑتے، محبت دیکھیے، چونکہ آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ حسد نہیں کرتے، محبت والے ہیں. قرآن نے ان کو رحماء بینہم کہا، یہ نہیں کہا کہ یار اس کی اتنی نیکیاں کیوں بڑھ گئی، جا کر سرکار سے پوچھتا ہوں حضور اس پر اتنا کرم کیوں کیا ہے. بلکہ دوڑے دوڑے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر عرض
کرتے ہیں اے کملی والے محبوب کے غلام، اے سونا ابو بکر صدیق، او یار بتا تو صحیح تو غار میں ایسا کیا کام کرتا رہا ہے، ایسا کیا کرتا رہا ہے کہ سرکار نے تیرے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر عمر کی آسمان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں، لیکن تیری ایک نیکی غار والی ان سب سے بڑھ کر ہے، وہ بتا عمل کیا کرتا تھا؟ آپ فرمانے لگے عمل اور تو کچھ نہیں کر رہا تھا، بس عالم یہ تھا میرے پاس نہ تو رحل تھی، نہ میرے پاس قرآن تھا، نہ میں نے کوئی تسبیح پڑھی ہے، ایک عمل ایسا کیا ہے اپنی گود کو رحل بنا کر گود میں قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن کو رکھ کر تلاوت کرتا رہا۔ صاحب قرآن کے چہرے کی زیارت کرتا رہا ہوں۔ اسی منظر کا نقشہ پیر باہو رحمت اللہ علیہ نے کھینچا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لولوں دے او لکھ مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کدے بل بھجا ہوں، مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر، کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان، آپ کی شانیں وراء الورا ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے یہیں سے بات کریں گے۔